بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، ہر سیاسی پارٹی اپنی الیکشن کمپین چلا رہی ہے، لیکن آج ہم نے سیاست سے ہٹ کے باقی تمام معاملات کو پشے پش ڈال کر آج پاکستان کی ہوٹل انڈسٹری کے مایا ناز ہیرو، ہوٹل انڈسٹری کے وہ اہمیت کے حامل نام جناب ارشاد انجم بٹ صاحب، جو کہ CEO ہیں فلیٹی ہوٹلز گروپ کے۔ انہوں نے پہلے پرل کانٹیننٹل پہ پاکستان کا اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا، اور انہوں نے اپنی جو سروس کا آغاز جس مراحل میں کیا ہے وہ بھی ہمارے سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کے وقار کو بڑھانے کے لیے، جب بھی ان کے پاس غیر ملکی مہمان، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو یا سفیر ہوں، انہوں نے ان کے ساتھ جو سرو کیا ہے اس میں پاکستان کی خدمت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، جو کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب ارشاد انجم بٹ صاحب، آپ کو میں اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو صاحب۔ میں اور میرا ادارہ آپ کا مشکور ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے گونا گوں مصروفیات کی، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت بہت مصروف ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے یہ مہربانی کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں نے اپنے ابتدائیے میں کہی ہیں، باقی آپ پردہ اٹھائیں گے کہ آپ نے کن کن راستوں سے گزر کر، دشوار گزار سے اور آسان ترین، اور پھر آپ PC کے جس کمرے میں آپ ایز اے GM ٹھہرے، اس سے پہلے آپ نے کسی ایسی شخصیت کو وہاں سرو کیا ہو جو کہ آپ کی یادوں میں تازہ ہو۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ بھولی بصری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک فکری انداز میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ سفر کیسے گزرا۔ میں نے اپنا جاب کا آغاز ایز اے ٹرینی، ایز اے بوائے کیا تھا ارلی 70s میں، اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا، بڑا شوق تھا باہر جانے کا، میں دبئی چلا گیا، کارٹون شارجہ۔ اس کے بعد پھر میں جرمنی چلا گیا، بڑا شوق تھا جرمنی جانے کا، تو صبح پڑھنا، شام کو ڈش واشنگ کرنی، کچھ جرمن زبان آتی نہیں تھی، تو جیسے زبان پہ عبور حاصل ہوا تو اچھی جاب مل گئی۔ یہ ڈش واشنگ اب نکال نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ بڑے بندے بن گئے ہیں، بڑا نام ہے آپ کا۔ میں کیوں چھپاؤں اس بات کو؟ اس لیے کہ کام میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ جو میں نے کیا ہے میں حقیقت بیان کروں گا کہ صبح پڑھنا، شام کو میں جاب کرنی، وہ اس لیے کہ مائی فیملی کانٹ افورڈ ٹو پے مائی ایجوکیشن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ 3.5 سال اب میں نے مجھے ڈش واشنگ سے اس لیے یاد آیا کہ میں نے ایک لڑکا آپ کے پاس بھیجا تھا، تو آپ نے اس کو ڈش واشنگ پہ لگا دیا، BA لڑکا پڑھا ہوا، اس نے رات کو مجھے فون کیا کہ یار انہوں نے مجھے برتن صاف کرنے پہ لگا دیا۔ پھر میں نے آپ کو کال کی تو آپ نے کہا یار اس کو کچھ دن یہ سبق لینا چاہیے، تو اس لیے کیونکہ آپ ڈش واشنگ جو ہے آپ نے خود شروع کیا ہے، اس لیے آپ اس کو پریفر دیتے ہیں۔ نو پریفرڈ۔ بات یہ ہے کہ جب جرمن زبان نہیں آتی تھی تو آپ کیا جاب کریں گے؟ آپ کو اس کے علاوہ جاب مل سکتی نہیں ہے۔ یہ وہ جاب ہے جہاں جرمن لینگویج کی آواز نہیں ہے، برتن پھینکنے آپ نے دھونے ہیں، اب جرمن زبان نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد میری خواہش تھی میں امریکہ جاؤں، وہاں میں جرمنی میں ڈپلوما حاصل کیا۔ ہائیڈلبرگ از اے سٹی آف جرمنی اور ہارٹ آف ویسٹ جرمنی ہے۔ ہائیڈلبرگ وہ سٹی ہے جہاں کے علامہ اقبال صاحب کے نام کے ایک سٹراس ہے، اقبال سٹراس ہے، علامہ اقبال صاحب بھی وہاں پڑھتے رہے ہیں۔ ہم نے بڑے شوق سے جانا، جہاں اقبال سٹراس سے لکھا ہوتا تھا، کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوانی، اپنے گھر فیملی کو بھجوانی، تو انسانی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ پھر میرا بڑی ایک ڈریم تھی کہ میں امریکہ جاؤں۔ پھر 1979 میں آئی وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، وہاں جاب کی، پڑھتا بھی رہا ہوں۔ لاسٹ جاب تھی میری وہاں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج LAX ہالیڈے ان USA میں جاب۔ وچ ہوٹل؟ جی ہالیڈے ان ہوٹل تھا، وہاں میں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج تھا۔ پھر میں فرسٹ ٹینیسی میں
जनरल मैनेजर का कोर्स किया हॉलिडे इन यूनिवर्सिटी से। 1985 में मैंने टॉप किया, मैं बना जनरल मैनेजर फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। मेरे बड़े आर्टिकल अखबार खबर में आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान जब भी छुट्टी आता तो डैडी को बताना कि मैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ, तो डैडी लोगों को बताते थे तो लोग समझते यार एमी बेटा शेटर होगा, तो उनका बाप है एमी कहता डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो डैडी मुझे कहते हैं कि बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आई वॉन्ट यू कम इन पाकिस्तान, तो आपका एक स्टेटस हो। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कम टू पाकिस्तान। वैसे मैंने सोचा जो मैंने जर्मनी से सीखा है, अमेरिका से सीखा है, मैं पाकिस्तान जाऊं और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि पाकिस्तान में गोरों का राज था, हर होटल में गोरा GM गोरा शेफ ये था। तो मेरा आर्टिकल अखबार में आया तो अशवानी ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया, व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया, 87 के एंड में पाकिस्तान आ गया एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची। राइट। उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन हो गई, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन के फिर मैं आ गया लाहौर। राइट। वो कमरा जिस कमरे के अंदर मैंने एज ए बॉय एज ए ट्रेनिंग इंटरव्यू दिया था, आज मैं उस सीट पे बैठा हुआ था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन हो गई, अभी कम जनरल मैनेजर PC बुर्बन, वहाँ मैं 5.5 साल रहा। सबसे मुश्किल 3 प्रॉपर्टी थी PC बुर्बन की, क्योंकि वहाँ स्टाफ टिकता नहीं था, भाग जाता था स्टाफ, क्योंकि यंग स्टाफ था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए जगह नहीं थी। तो फिर मैंने उनके क्योंकि पहले 8 माह में 4 GM चेंज हो चुके थे, 2 गोरे 2 पाकिस्तानी। मैं बात कर रहा हूँ 1992 की। अशवानी साहब ने मुझे ट्राई किया, उनके अंजम तुम्हें 1 साल देता हूँ, इफ़ यू मेक इट आई विल मेक यू GM, इफ़ यू वोंट मेक इट आई विल सेंड यू बैक somewhere else in same as a director food and beverage. Okay. तो by the grace Almighty Allah, I 3 माह के अंदर they promoted me as general manager. फिर मैं वहाँ GM रहा, फिर मेरी कराची ट्रांसफ़र हो गई। Now कराची to transfer to लाहौर। 1998 में अब द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ PC लाहौर। मैं एक बात बताता जाऊँ, 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो उसमें सारे बादशाह हुए थे, कर्नल कज़ाफ़ी क्या, सादाम क्या, यासर अरफ़ात, शाह फैसल, शेख ज़ायद बिन सुल्तान साहब भी आए हुए थे। ही वाज स्टेइंग इन 501। मैं ट्रेनी था, बॉय था, तो मेरी सिर्फ जॉब थी पानी पोर करना और चाय पोर करनी। अच्छा। और टेंशन बात नहीं करनी। अब बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, नाउ सेम रूम जहाँ मैं सर्विस दे रहा था, नो आई एम स्टेइंग एज ए जनरल मैनेजर इन सेम रूम। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, बड़ा सेक्रीफाइस है, बड़ी कमिटमेंट है और पेरेंट्स की दुआएं हैं। नहीं, जब आप एज ए ट्रेनिंग बॉय आप पानी सर्व करते हैं, चाय सर्व करते थे, तो आपको ये हुक्म था कि बात नहीं करनी, इसलिए कि आबदी साहब थे, कोई बहुत बड़े बैंकर थे, उनके साथ शेख ज़ायद बिन सुल्तान की मीटिंग हो रही थी। ठीक। तो हम खड़े थे, छोटी सी सर्विस बार बनी हुई थी, खड़े रहे, देखना पानी गिलास खाली तो नहीं हुआ, चाय है ना कप में नहीं है। हमारा काम था फटाफट जाके पानी पोर कर देना, फटाफट चाय पी लिया, चाय डाल देनी, बोलना नहीं, इसलिए उनकी गुफ्तगू आपस में हो रही थी। अच्छा। तो बोलना इसलिए था कि उनकी डिस्टर्बेंस ना हो उनकी गुफ्तगू के अंदर। लेकिन गुफ्तगू तो आप सुन रहे थे ना? सुन रहे थे, बात सुन रहे थे। बैंकर थे बहुत बड़े आबदी साहब, उनके साथ बातें शातें हो रही थी, हम सुन रहे थे बातें। और को पता था आपकी बात क्या हो रही है? हाँ, बात क्या हो रही है। हाँ, हम सारी बात बैंक शंक की बातें शातें हो रही थी आपस में। यानी उसमें बाद आप एज ए जनरल मैनेजर उसी कमरे में ठहरे? मैं एज ए फैमिली के साथ एज ए जनरल मैनेजर 1998 में अब द फर्स्ट पाकिस्तान GM ऑफ PC लाहौर, और नो आई वाज स्टेइंग सेम रूम जहाँ मैं सर्विस करता था, नो आई एम स्टेइंग एज ए जनरल मैनेजर उसी कमरे के अंदर। मैं नो GM। तो क्या जज्बात थे आपको? मेरी जज्बात, मेरी आंखों में आंसू थे कि यार ये क्या है, मतलब है कि इस कमरे में आपने सर्विस दी हो। वाह वाह, नो यू आर, क्या बात है, सेम रूम, क्या बात। ये मेरे जज्बात, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और जो आपने अपने पेरेंट्स की खिदमत की है ना, क्योंकि मैं आपके वालिद मोहतरम को मिला हूँ, आपकी मामा से मिला हूँ, और जिस अंदाज से वो आपके साथ प्यार करते थे ना, और जो आप रिस्पॉन्ड करते थे उनके लिए, जी, वो कमाल है। तो ये सारा निज़ाम उसी का है। अब देखें, ये आपकी आंखों में पानी का बाहर आना, ये इस चीज़ की कमाजी है कि आपने जो सर्व किया है इसमें मेहनत, लगन और वालिदैन की दुआएं आपके साथ थी। तो अब ये बताएं आपके इतने सरबराहाने ममलकत से, वज़ीर आज़म से मुआनका होता रहा,
وہاں تو آپ پہ پابندی تھی نا، آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں تو باتیں ہوئی نا. ہاں جی. یعنی ترک کا وزیر اعظم آئے، اس کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں، امریکہ کا ہے اس سے بھی ہوئی، باقی جتنے لوگ آتے رہے آپ کا ان سے معانقہ ہوتا سب سے زیادہ جی امپریس ہوا کوئن الزبتھ آئی تھی اپنا مری میں. شی واز اسٹیئنگ دیئر ان گورنر ہاؤس. تو بربن میں جی ایم تھا اس وقت. تو ہماری ٹیم تھی جس نے کہ شی اسپینڈ اباؤٹ 4 to 5 days. تو ہماری ٹیم تھی جو ٹیک کیئر کر رہی تھی ان کی ہاؤس کیپنگ کو، ان کی فوڈ اینڈ بیوریج کھانے پینے سارا کر رہی تھی. تو میں جاتا تھا صرف دیکھ کے، نو بڈی سپوز ٹو گو ان سائٹ، لیکن میں باہر واچ کر رہا ہوتا تھا کہ سروس صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہے. دا ڈے شی واز لیونگ انہوں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو سی یور کیپٹن. اچھا. ہاں آئی وانٹ ٹو سی ہم ہو از آن دا بیک، گاٹ ایکسلنٹ سروس. تو پھر اس نے مجھے کوئن الزبتھ نے مجھے بلایا گورنر ہاؤس میں مری میں. تو اس نے میرا تھینک یو ادا کیا. اس نے کہا یو گاٹ دا بیسٹ ٹیم، آئی وش آئی کم ٹو پی سی بربن بٹ آئی واز سو بیزی with government affair here, there, so I unable to come. But I really appreciate your services. Your staff is very good, well English spoken, best breakfast, best lunch. You got a very good housekeeping. میری بڑی آنر کی بات تھی. ایک میں چھوٹا سا ملازم، جی ایم ایک ملازم ہی ہوتا ہے، اس کو کوئن الزبتھ بلا رہی ہے، جسٹ وانٹ ٹو سے تھینکس. سیم تھنگ ہیپن. میں جی ایم پی سی لاہور تھا، تو ہمارے پاس پریزیڈنٹ تھے ترکی کے، انہوں نے بھی بلایا آئی وانٹ ٹو سی دا جنرل مینیجر. اور یہ اردغان یا انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر انجم آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ کائنڈ آف سروس ان دس ہوٹل. یو گاٹ دا بیسٹ اسٹاف، ویل انگلش اسپوکن، ویری نیٹ اینڈ کلین. وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم چھوٹے پاکستان میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں سروس اچھی ملتی ہے نہیں ملتی، انگریزی بولنی آتی نہیں ملتی، کھانا کھانا ہوتا نہیں. لیکن بائی گریس آل مائٹی اللہ ہمارے جو 5 star ہوٹلز ہیں، یو گیٹ بیٹر فوڈ دین دا کمپیئر ٹو امیرکا، کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز. اچھا، پاکستان میں آپ نے جتنے بھی سربراہان پاکستان اب تک ہیں، ان سے آپ کی کس سے ملاقات ہوئی؟ میری دیکھیں یو نیم اٹ. یس. آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوئیں، ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ، فاروق لغاری صاحب، ضیاء الحق صاحب، جتنے بھی چیف آرمی صاحب رہے ہیں، جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، کیونکہ دے یوز ٹو کم ٹو دا ہوٹلز 5 star ہوٹل. آئی واز دم ہو یوز ٹو ریسیو دیم. شہباز شریف صاحب، پھر اس کے ساتھ ساتھ کرنل قذافی صاحب جہاں آئے تھے، صدام صاحب بھی، وہ ہمارے ہوٹل تھا، وہ ان کو بھی وہاں ڈنر وغیرہ ہوا تھا. کرنل قذافی، یہ شاہ فیصل وغیرہ سارے ہوٹل میں بھی اکٹھے ہوئے تھے. انٹر کانٹیننٹل کی بات کر رہا ہوں. تو دور دور سے ان سے تو ہاتھ ملایا تھا، دور دور سے اشاروں میں. جس کا قربت میں بیٹھ کے بات ہوئی ہو، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ان سے آپ کی؟ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ ایک آنر کی بات تھی کہ میں نے نواز شریف صاحب کو، جب یہ پرائم منسٹر تھے، یس میں پرائم منسٹر تھے، تو میں نے ان کو ریسیو کیا. ریسیو کر کے ان کو میں نے بٹھایا، جا کے ایک ویڈنگ پہ آئے تھے، بٹھایا. بٹھا کے تو میں باہر آ گیا. میری جاب یہ ہوتی ہے کہ ایک پروٹوکول دینے، پرائم منسٹر کو ریسیو کرنا، یہ کرنا. انہوں نے تھوڑی دیر بٹ صاحب کو بلاؤ، ہی نو می فرام پی سی بربن سے مجھے وہ جانتے تھے، میں وہاں کا جی ایم رہا ہوں. تو بڑا وہاں بھی میرا ان کے ساتھ بڑا کلوز ان ٹچ رہا ہے. شہباز شریف صاحب، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ. مجھے کہتے ہیں کہ انجن صاحب آپ کہاں چلے گئے؟ آپ بیٹھے میرے ساتھ آ کے ڈنر کریں. اچھا. اسحاق ڈار تم اب ذرا آگے ہو جاؤ. تو مجھے ساتھ بلا کے انہوں نے شادی کا جو بھی تھا ڈنر کیا. تو میری بڑی ایک آنر کی بات تھی. میں ایک ملازم ہوں، ایک جی ایم ہوں، جو بھی ہوں، مجھے بلایا. میں ڈر گیا، میں کہ شاید کوئی کمپلین ہے، کچھ جی ایم کو بلایا جاتا ہے نا، تبھی بلایا جاتا ہے دیر از سم پرابلم، کوئی ایشو ہے، جی ایم کو بلایا جایا. میں نے پوچھا بھائی ایوری تھنگز اوکے؟ مجھے بلا رہے ہیں. سر ایوری تھنگز اوکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں گھبراتے گیا. ان کا اب ذرا ڈاکٹر صاحب آگے ہو جائیں. انجے صاحب آئے، میں ہاں اور کیا ان صاحب کھائیں. تو میری بڑی آنر کی بات تھی. ایسی بات چیت بھی ہوئی؟ ہاں بات چیت ہوئی، کیا چل رہا ہے، کیسا بزنس جا رہا ہے، ٹورزم وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی. ایسی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پی سی بربن میں آئیں، میں نے ان کو ریسیو کیا. میں کو رائل سویٹ لے کے جا رہا تھا، اسکورٹ کر رہا تھا. مجھے انہوں نے بڑے ہوٹل کی تعریف کی. پھر مجھے کہ تم کہاں پڑھتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو. میں نے بتایا جرمنی کا بتایا، امریکہ کا بتایا. کیونکہ ہمارے پاس 1.5-2 منٹ ہوتے ہیں بات کرنے کے. کیونکہ ریسیو کیا، پھر رائل سویٹ تک لے کر گیا. سرداری صاحب پیچھے تھے، بچوں کے ساتھ بلاول بٹو کے ساتھ پیچھے آ رہے تھے. میں اور بین صاحب آگے جا رہے تھے رائل سویٹ کے اندر. تو بس 1.5-2 منٹ ملے گفتگو کرنے کے.
اینڈ شی واز ویری ہیپی. ایسی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کافی دفعہ گپ شپ لگی, مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے ایون لنچ بھی کیا, ڈنر بھی کیا, چائے بھی پی, اور مطلب بڑا مطلب جتنے بھی سربراہ تھے کافی مطلب موقع ملا ان کے ساتھ. کیونکہ ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں نا, لوگ ہمیں کروڑوں کی تعداد میں سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی, اور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ ایک سبق ہے آگے بڑھنے کا اور آگے جم کے کام کرنے کا. اور یہ جو باتیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, یہ ایک عوامی امانت تھی آپ کے پاس جو اس وقت آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, اور میرے ذریعے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے آپ کے بیسیوں انٹرویو دیکھے ہیں, بڑے بڑے چینلوں پہ انٹرویو دیکھے ہیں, اس میں کئی چیزیں وہ ہیں جو رہ جاتی ہیں, جو ٹائم کم ہوتا ہے بتا نہیں سکتا. تو اب میں نے جو آپ سے پوچھا ہے کہ سب سے عام ترین ملاقات, یہ تو روٹین میں ملاقاتیں ہیں جس میں کسی نے آپ سے کوئی پروگریسو بات کی ہو, انیشیٹو کی بات کی ہو, یا جس میں انہوں نے کاروبار کے بارے میں آپ سے بات کی ہو. سربراہ کے نہیں, دیکھو نہیں, جب بھی ایک موقع ملا ہے ان کے سب کے ساتھ, صرف ایک دفعہ ڈنر میں بیٹھا ہوں, باقی چلتے چلتے ان کے سب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. 2 3 4 ملتے تھے, ان کے ساتھ ملتے تھے. یا ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب, میں پی سی بربن کا جی ایم تھا, تو اس وقت مریم صاحبہ کی میرے خیال میں انگیجمنٹ ہو رہی تھی, تو نواز شریف صاحب کے ڈیڈی بھی آئے ہوئے تھے. تو نواز شریف ان کا ہیلی کاپٹر بار کھڑا تھا, تو نواز شریف صاحب نے اپنے ڈیڈی سے میرا تعارف کرایا. یہ انجم بٹ صاحب ہیں اور یہاں کے جنرل مینیجر ہیں. تو میاں شریف صاحب سے میری سلام دعائی. اس کے بعد پھر ان کو ہیلی کاپٹر تک ایکسکورٹ کر کے آیا. میاں شریف صاحب کو کلثوم نواز صاحبہ تھیں, نواز شریف صاحب تھیں, ان کو میں ایکسکورٹ کر کے آیا ہیلی کاپٹر تک, کیونکہ وہ میرے خیال میں جب منصیرہ وغیرہ کہیں جا رہے تھے. اور یہ میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں, 93 94 کی شاید میں آپ سے بات کر, جب جی ایم پی سی بربن تھا. تو ان کے ساتھ مطلب ہے کہ مجھے اچھا لگتا جب بھی, یعنی زیادہ آپ کی شناسائی شریفوں سے نہیں ہے. نواز شریف صاحب کیونکہ جب بھی آتے تھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے چلنا, بات کرنی. ایسے ہی پرویز الہی صاحب تھے, جب بھی ہوٹل آئے, ہمارے جی ایم تھے پی سی لاہور کا, جب بھی آئے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی دا کی حال چلے, کم شم کیسے جا رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے. مطلب یہ بھی بڑے تحمل مزاج, جب بھی ہوٹل آئے تھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کووڈ میں نے دیکھا ٹھیک ہے کہ پرل کانٹیننٹل میں آپ تھے اور اس وقت تمام ہوٹل خالی ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جس طریقے سے وہاں پر نظام بنایا, جو سیکورٹی بنائی آپ نے, میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی آپ کو بلایا تھا ایک پروگرام میں, تو آپ نے بتایا تھا. لیکن ریکال اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ نے وہ گروپ چھوڑ دیا, آپ فلیٹس میں آ گئے. اچھا, ان دنوں میں جو آپ نے انتظامات کیے تھے نا, وہ ایک نمونہ تھی. باقی بھی پھر ہوٹلوں نے, ان لوگوں نے آپ کو دیکھ کے وہ انتظامات کیے, دیواریں اونچی کی, باڑ لگائی, سیکورٹی زیادہ کی, مختلف جو کمرے وغیرہ تو ان کا سلم بدلا. تو یہ آپ کے سارے, کیونکہ آپ کو یعنی سیکورٹی کے معاملات کو نہیں سب, تو یہ کس طرح آپ کے ذہن میں کووڈ نے بڑا ہٹ کیا ہے ہول انڈسٹری کو. امین دنیا کو ہٹ کیا ہے, پاکستان تو سائڈ پہ کرے نا, باقی دیکھیں کتنے اسٹیبلش کنٹری, امریکہ کو نہیں چھوڑا, یورپ, اٹلی, شٹیم, کیا ہوا. لیکن ہمارے جب یہ کووڈ آیا ہے مارچ 2020 میں, جب یہ کووڈ جب آیا, تو میں عمران خان سی کاوش کو سلوٹ پیش کروں گا. وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے اور ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. جہاں تک ہمارے ہوٹل کا تعلق ہے, میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا ہوٹل کو بھرنا, اخراجات پورے کرنے, اور ہم نے میں سارا کریڈٹ دوں گا اپنی ٹیم کو. آئی ڈونٹ ٹیک اینی کریڈٹ. ٹھیک, ویر ایور گو آئی گاٹ دا بیسٹ ٹیم. میری بڑی اچھی ٹیم تھی. ہم نے پلان کیا کہ ہم نے جان کیسے چھڑانی ہے, ہوٹل کو بھر کے رکھنا ہے, مالکان پہ بوجھ بھی بننا, اسٹاف کو سیلری دینی ہے, ان کے بچے ہیں, ان بچوں کو فیڈ کرنا ہے. اینڈ بائی دا گریس آلمائٹی اللہ, میری اتنی پی آر تھی پاکستان میں, اور اتنی پی آر تھی کہ میں نے ہوٹل خالی ہونے دیا. پھر بینکوٹ جہاں تک کا تعلق ہے, جو بھی انسٹرکشن تھی ان کو فالو کیا. شادی نہیں ہو سکتی تھی, ہم نے لان میں شادیاں کرنی شروع کر دی, لان میں شادیاں ہو رہی ہیں. پھر بینکوٹ ہال کے دروازے ہم نے کھول دیے, گورنمنٹ سے اجازت لے لی تاکہ جو ایئر ہے وہ سرکولیٹ کرنی چاہیے. تو میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی سلوٹ پیش کروں گا, انہوں نے بھی ہمیں بڑا ہمارے سامنے کوآپریٹ کیا, اور ہم نے شادی کو مس نہیں ہونے دی, کوئی کسٹمر کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا.
اور پورا خیال کا کسٹمر تمہارے پاس ٹھہرتے تھے آ کے, باقاعدہ جو کسٹمر آتا تھا چیک کرتے تھے ان کو, کوئی کسی کو کوئی کووڈ. یہ ارشاد بٹ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ہم نے لینا چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. تو ارشاد بھی انجم کی گفتگو جو کہ بڑی مسحور کن بھی ہے اور عوام الناس کو فائدہ دینے والی بھی ہے, یہ جاری رہے گی, جائیے گا نہیں کہیں. یہاں رہی, ہم آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بٹ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو بات ہو رہی تھی یہ کووڈ کے بارے میں کہ ان دنوں میں انہوں نے اپنے ہوٹل کو کس طریقے سے چلایا. اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا اور پنجاب حکومت کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا, جبکہ جتنی شفقت جتنی محبت ان کے ساتھ نواز شریف نے کی ہے اور ہمارے دیکھتے ہوئے کی ہے, اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک حقیقت پسندانہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا. اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے, وہ پھر جب کووڈ کا دور ختم ہو گیا تو بڑا اچھا انداز میں, جیسے آپ نے کہا ابھی سٹاف کی تنہا ہے, ان کو نکالنا نہیں, باقی بھی سارے معاملات کو پورا. کووڈ کے بعد تو پھر آپ کو وہاں جم کے رہنا چاہیے, تو آپ نے وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں, میں کووڈ کے ٹائم میں فلڈ میں آ گیا ہوا تھا. آئی لیفٹ پی سی 2014 کے مڈل میں نے پی سی چھوڑا تھا. اچھا, کووڈ کے درمیان آئی واز ان فلڈ میں آ گیا ہوا تھا. ہاں جی, آ گیا ہوا تھا. اور بائی دا گریس آلمائٹی اللہ, کووڈ جیسے ختم ہوا ہے اتنا لوڈ آیا ہمارے پاس بزنس کا, اتنا لوڈ آیا, شادی پہ شادی, کچھ اتنے کانفرنس سیمینار تھے رکے ہوئے تھے نا, سارے کارپوریٹ میٹنگز ہو رہی ہیں ہمارے پاس, ڈنر ہو رہے ہیں, لنچ ہو رہے ہیں, جو شادی رکی ہوئی تھیں شادیاں آ گئیں, جگہ نہیں ہمارے پاس. پنجاب اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں کووڈ کے درمیان, پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا, انہوں نے فیل کیا دس از دا رائٹ پلیس, ایک اسمبلی کے بالکل ساتھ ہے, اور ہم نے بالکل یہ سمجھ کے اسمبلی بنا دیا اس کو, اور ہم نے جو چارج کیا یہ سمجھ کے ہم سے اے سی کے پیسے لیے ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے گورنمنٹ کے اوپر برڈن بنے, ہمیں پتہ ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں, گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, بٹ ہم نے بالکل ریزنیبل چارج کیا. 3 دن کا یہ واحد فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری آف پاکستان کہ ایک صوبائی اسمبلی کا اجلاس ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آ رہا ہے. اس کے اندر میری پی آر تھی ایک پرویز الہی صاحب کے ساتھ, میری اچھی ٹیم تھی, اور میں نے اچھا ان کو ہر بندہ انٹرسٹ ہوتا ہے. پی سی چاہ رہا تھا میرے پاس ہو جائے, ہماری ہر چاہ رہا تھا, لیکن آئی گاٹ دیٹ بزنس اینڈ وی لک فار دیم ویری ویل. اور ہماری بڑی آنر کی بات تھی کہ پرویز الہی صاحب. اچھا, اب آپ یہ بتائیں, یہ کویشچن بنتا ہے, شیور, اتنا وقت آپ ہاشوانی کے ساتھ آپ نے گزارا اور آپ کو وہ پلر بھی قرار دیتے رہے, اور یہ میرے ساتھ انہوں نے بات کی دبئی میں کہ ہمارے کام کو آگے پروموٹ کرنے میں ارشاد بھی انجم کا بڑا ہاتھ ہے. تو پھر کیا بڑا, آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے بڑا مشکل سا سوال کر دیا ہے. اس سوال تو پھر بنتا ہے نا. میں نے تقریباً 24 سال اشوانی صاحب کے ساتھ کام کیا. He was treating me like a son. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں, رائٹ. ہر ایک کو یہ پرابلم تھا کہ انجم صاحب از ٹو کلوز ٹو اشوانی صاحب, ہماری باتیں نہیں سنی جاتی, جو انجم صاحب بات کرتے ہیں وہ اشوانی صاحب سنتے ہیں. تو آئی بیکم جنرل مینیجر آف دا ایئر 2 دفعہ بنا. اشوانی صاحب نے مجھے 2 دفعہ ورلڈ ٹرپ پہ بھیجا, زبردستی مجھے عمرے پہ بھیجا فیملی کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات کی ہے کہ انجم کیا کرتا تمہارا بیٹے کو باہر بھیجو, UK بھیجو. ہی پیڈ دا منی فرام اون پاکٹ. میرا بیٹا پڑھ کے آیا, اپنا لندن سے پڑھ کے آیا. تو میں اشوانی صاحب کے احسان زندگی, یہ ساری محبت کی باتیں ہیں نا, میں کبھی احسان نہیں بھولوں گا. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, ہر نماز میں اشوانی صاحب کی صحت کی دعا کرتا ہوں. ہر نماز میں وہ جو بھی ہوا میرے ساتھ, میں بعض کا بھول جاتا ہوں, تسمے باندھ رہا ہوتا ہوں, میں دعا نہیں کی اشوانی صاحب, کل ان کو دعا کرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے ان کا رزق کھایا ہے, 24 سالوں کا نمک کھایا, میں کیسے ان کو بھول سکتا ہوں. جو جیلسی بڑی تھی میری, ایسی مطلب ہے کہ میرے ارد گرد گھیرا ڈالا گیا, میری ٹرانسفر کر دی انہوں نے اسلام آباد. سو اب آئی واز انہیپی, میں خوش نہیں تھا. تو چودھری, کیونکہ کچھ چیزوں کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. وہ ایک لمبے سے DGM ہوتے تھے آپ کے ساتھ, ملتان کے تھے, مجھے نام ان کا بھول گیا. ہاں جی, وہ آپ کے بڑے خلاف تھے ان دنوں میں. بس ایوری بڈی وانٹ دیٹ سیٹ. دیکھو, I was the only GM who survived for 8.5 years as a GM PC لاہور. GM کی جو ایج ہوتی ہے نا, 1.5 سال ہوتی ہے, بیچارہ کہنے کی پھنس جاتا ہے. انگریز بھی اتنے رہے ہیں. ہاں, میں 8.5 سال GM رہا ہوں, اور
لوگوں کو یہ ایشو تھا یہاں ابھی تک جی ایم ہے, ابھی تک ہے. تو آئی ڈونٹ کوڈ اینی باڈی نیم بٹ دے پلے. اس بندے کو پھر آپ کی پیروی کرتے ہوئے, آپ کا پیچھے کرتے ہوئے میں نے تھانے میں بھی دیکھا, ایس پی کے پاس بھی دیکھا, وہ آپ کے انگیسٹ آ رہا تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا تم نے تو ان کے ساتھ کام کیا, ان کے نیچے کام کیا, مجھے اب نام بھول رہا اس کا. تو وہ ساری شکایتیں پیش کرتے تھے نا. تو کیونکہ آپ کا جتنا پیریڈ آشفانیوں کے ساتھ گزرا ہے, اور اب آپ جن کے پاس ہیں اس وقت فلیٹز میں جن کے پاس ہیں, ان کے جو والد محترم تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کرامت کرے, وہ بھی ہمارے جاننے والوں میں تھے. منیر صاحب بھی ہمارے جاننے والے ہیں, اور مریم نواز بھی ہمارے جاننے والی. یہ سارے رشتہ داریوں کو بھی چکر آیا تھا. اچھا, لیکن آپ کے ہاں پی ٹی اے کے لوگ بھی آتے ہیں, نون لوگ بھی آتے ہیں, پیپل پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں, اور چودھری پرویز بلائی بھی آتے ہیں. حالانکہ سیاسی طور پر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اینیمیز ہیں. اس میں آپ کس طریقے سے, آپ کو کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی؟ ہیڈ آفس کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ ان کا فنکشن نہیں لینا, ان کا فنکشن. وی آر اوپن. ہم بزنس کرتے ہیں. شوکت خانہ کے سارے فنکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا. عمران خان صاحب کے سارے فنکشن ہمارے پاس ہوتے تھے. علیم خان صاحب کے فنکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. پریز الہی صاحب کے فنکشن, نولی کے فنکشن. وی آر اوپن ایوری باڈی. مجھے ہیڈ آفس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں لینا, ان کو. I am open. They have given me free hand because we are looking for business. ہم نے ہوٹل کو چلانا ہے, ہم نے نہیں دیکھنا یہ کس پارٹی سے ہے, یہ کس پارٹی سے ہے, کس پارٹی سے ہے. تو ہمارے مالکان نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, بیکاز ہمارے مالکان بڑے لو پروفائل میں رہتے ہیں. صاحب دس از یور بیبی, آپ کے ہاتھ میں چابی پکڑائی ہے, یو رن دا شو دا وے یو وانٹ اٹ. یہ ایک ٹرسٹ ہے. یعنی آپ فلیٹس میں ایز اے پہلے کیا آئے تھے؟ ایز اے آپریشن مینیجر آئے تھے, کیونکہ آپ کے ساتھ اور بندہ بھی ایز اے ڈائریکٹر آپریشن آیا تھا. تو نو آئی ایم دا سی او آف دا کمپنی. اب ہمارے تقریباً 15-16 ہوٹل ہیں اس وقت. یو نیم اٹ, کہاں نہیں ہے. میری ڈریم تھی کہ میرے 1 سال کے 10 ہوٹل ہوں, لیکن بائی دا گریس آف ماٹی اللہ اس وقت 16 ہوٹل ہے ہمارے. یہ لاہور میں ہی؟ ہمارے تقریباً لاہور میں 3 ہوٹل لاہور میں ہیں, ناران میں ہے, مری میں ہے, باولپور, رمیار خان, ملتان, یو نیم اٹ. اچھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. یعنی جب آپ آئے تھے تو ایک ہی تھا صرف جہاں میں بیٹھتا ہوں, ایک. اچھا, واہ واہ واہ, کیا بات. آئی گیو دس کریڈٹ ٹو مائی ٹیم اینڈ فل سپورٹ فرام دا ہیڈ آفس. ہیڈ آفس مجھے پوری سپورٹ کرتا ہے, اور آئی گاٹ دا بیسٹ ٹیم. اور میں کریڈٹ اپنی ٹیم کو دینا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. اور بائی دا گریس آلمائٹی اللہ, میری ڈریم تھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کمنگ ایئر کے اندر ہمارے کم سے کم 20 ہوٹل ہو گئے ہوں. اچھا, ہوٹل انڈسٹریز کو بڑھانے کے لیے آپ کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے کہ 1 سے 12 اور پھر ایک جیسے ہوٹل, اور ان میں کیپیسٹی بھی ویسی ہے, ویسے ہی فوڈ, ویسے ہر چیز. یہ کیسے؟ فلیٹی ہوٹل کا ایک نام ہے پاکستان کے اندر, ہر ایک کے لپس کے اوپر فلیٹی 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 کیوں ہے. دا ریزن از میں جس پراپرٹی میں جاتا ہوں نا, میں ایک ہوملی ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہوں. پی سی لاہور دیکھو جب جم تھا فل جاتا تھا, ٹھیک ہے. یہاں بھی جو کسٹمر از دا ون ہوز پیئنگ اوور سیلری. میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسٹمر کو ٹریٹ کروں لائک اے کنگ, بیکاز کسٹمر از ہوز پیئنگ اوور سیلری. کسٹمر سیلری پے کرتا ہے نا, کیونکہ لائف لائن آف دا ہوٹل از واٹ, ریٹرننگ گیسٹ. گیسٹ کیوں آئے گا؟ آپ اچھی سروس دیں گے, اچھا کھانا دیں گے. میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے گیسٹ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے ریسیو کیا جائے, اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے خدا حافظ کیا جائے, تاکہ یادیں لے کے جائے. پھر میں نے فیل کیا کہ یار یہ ہوٹل چھوٹا ہے, ہمارے پاس ہمیں بجٹ ہوٹل بنانے چاہیے. تو ہم نے فلیٹی ایکسپریس 2, 3, 4 بنائے. پھر میں نے سوچا نہیں, تھوڑا سا اسٹینڈ ہائی کرنا چاہیے, فلیٹی گرینڈ ہونا چاہیے, دیٹ 4 اسٹار. پھر فلیٹی گرینڈ آ گئے. اب ہمارے فیصلہ آباد میں آ رہا ہے فلیٹی بوٹیک ہوٹل, دیٹ 5 اسٹار ہوٹل, جہاں میں بیٹھتا ہوں. یا پی سی بند ہو گئے وہاں پہ؟ کیا؟ ہاں جی, پی سی بند ہو گیا, آپ نے چلا دیا. اچھا, آپ خاص طور پر کیونکہ یہ جس ہوٹل میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں, یہ ایک بہت تاریخی ہوٹل ہے. اس میں قائد بھی ٹھہرتے رہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی ٹھہرتے رہے, تو آپ نے ان جگہوں کو اور نمایاں کیا, اچھا کیا ہے. تو یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیے جی, فلیٹی ہوٹل 150 سال پرانا ہوٹل ہے. لاہور کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, یہ وہ ہوٹل ہے جہاں کہ جب بھی قائد اعظم محمد علی جناح آتے تھے یہ اس ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. انہی کے نام سے ہم نے منسوب کیا ہوا ہے. فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان اپنا کارنلس, he stayed in this hotel 13 years. ایوا گارڈن
جو ٹاپ کی مووی اسٹار ہے وہ بھی 2 ویک ٹھہری ہمارے ہوٹل کے اندر. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے اپنا کیا نام ہے دلیپ کمار اور یو نیم اٹ, اچھا ایوری باڈی یوز ٹو ان دس ہوٹل. یہ ایک ہی ہوٹل تھا. اب کن لوگوں کی ہوٹل سے یادیں بڑی وابستہ ہیں, ان کے بچوں کی شادی بھی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار فلیٹی میں کرنے, اس لیے کہ ہماری بھی شادی فلیٹی میں ہوئی تھی, ہم بچوں کی شادی کریں گے فلیٹی میں کریں گے. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے فلیٹی وہ پرانا سا ہوٹل ہوگا, جب انٹر ہوتے ہیں آنکھیں کھل جاتی یار یہ تو وہ ہوٹل ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے گورنمنٹ رن کر رہی تھی ہوٹل, گورنمنٹ کا کام نہیں ہوٹل چلانا, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوٹل کو چلا سکتے ہیں. آپ کوئی بتا لو گورنمنٹ کا ادارہ ریلوے لاس میں, پی آئی اے لاس میں, اسٹیمل لاس میں, تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ان کے جو پی ڈی ڈی سی ہوٹل ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, وہ ان کو چلائیں, یا پھر اتنی ان کے نادرن ایریا میں ان کے پاس زمینیں پڑی ہیں آسان قسطوں میں لیز کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, وہاں ہوٹل بنے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہاں کے لوگوں کو جاب ملیں گی. اور دوسری یہ میری دوسری ریکویسٹ ساتھ ساتھ یہی گورنمنٹ کو ہے, جو کمیونیکیشن ہے اس کو اچھا بنائے. اب ناران جاتے ہیں آپ 2 گھنٹے کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گاڑی بھی کھڑک جاتی ہے, باڑی بھی کھڑک جاتی ہے. روڈوں پہ توجہ دیں. اور ایک دفعہ جو جاتا ہے وہ معافی مانگتا ہے, معافی مانگتا ہے. میں تو نہیں جاؤں گا دوبارہ ناران. اب اس کی بات اس لیے کہ گاڑی بھی کھڑک جاتی ہے اور باڑی بھی کھڑک جاتی ہے. 1.5-2 گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے نا وہ آپ کو مار دیتی ہے. کمیونیکیشن دیکھیں, ٹھیک جتنا دیکھو پاکستان کا نادرن ایریا ٹورزم کو بڑھانے کا یہی ہے. دیکھیں ہمارے نادرن ایریا ہے, اب بھول جائیں سوئٹزرلینڈ کو, میں سوئٹزرلینڈ میں گیا تھا, کیا سوئٹزرلینڈ ہے. ہمارا نادرن ایریا دیکھو, ندیاں ہیں, نالے ہیں, خوبصورت پہاڑ ہیں, وادیاں ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ انوالو ہو جائیں, کمیونیکیشن ٹھیک کرے تاکہ لوگ ایزیلی وہاں پہنچ جائیں. پھر جتنے ہوٹل بنیں گے ان لوگوں کو روزگار ملے گا جو پہاڑوں میں بیچارے رہ رہے ہیں, جو اتنا دور آتے ہیں لاہور میں نوکری کرنے کے لیے, کراچی میں آتے ہیں, ان کو گھر کے پاس ہی روزگار مل جائے گا. اب دیکھیں پی سی بربن جب بنا ہے کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے وہاں. وہ جگہ جہاں لوگ اجاڑ تھی, اندازہ لگا لیں. اس لیے کہ اب وہاں پی سی کے بڑھنے ان کے ریٹ بڑے بڑھ گئے, ریٹ بڑے فرق ہے. ارد گرد کے پلاٹوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, کئی ہوٹل اور آ گئے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈومیسٹک ٹورسٹ بہت زیادہ ہے, ہمارا اپنے ٹورسٹ بہت زیادہ ہے جو نادرن ایریا میں جاتا ہے. ہارڈ ٹو گیٹ اے روم. آپ دیکھیں 3-4 مہینے ہوتے ہیں, جون جولائی اگست سپٹمبر سولڈ آؤٹ. بچے لو ٹو گو آؤٹ, بچوں میں ایجوکیشن آ گئی ہے, وہ چاہتے ہیں ناران جائیں, کاغان جائیں, گلگت جائیں, وہاں جائیں. پھر ہمارا باہر کا فورن بڑا آنا شروع ہو گیا ہے. بعد گریس آلمائٹی اللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. اب یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری, رائٹ پلیس ٹو گو اوور دیئر. اینڈ لاہور دیکھیں ہارٹ آف پاکستان ہے, نو ڈاؤٹ. جس نے لاہور نے دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. مطلب لاہور کیا نہیں ہے, بادشاہی ماسک ادھر ہے, فورٹ ادھر ہے, کیا نہیں بتایا, شالامار گارڈن ادھر ہے. مطلب ہے کہ ہسٹوریکل سٹی ہے. مطلب لوگ بادشاہی ماسک میں جاتے ہیں, فورٹ میں جاتے ہیں, شالامار گارڈن میں جاتے ہیں, اور میوزیم ہے, ٹاپ کے میوزیم ہے یہاں. اور میرے خیال میں اب دیکھتے رنگ روڈز آ گئی ہیں, کتنا واس سٹی ہو گیا. اس کے بعد کہاں تھی, کہاں سے کہاں وادی پہنچ گئی, لاہور کتنا بڑا ہو گیا. اچھا بٹ صاحب, جیسے کہ اب اس وقت پولوشن ہے, اب لاہور ان شہروں میں شامل ہے, یہ دوسرے تیسرے میں آتا ہے, کیونکہ آپ نے جس انداز میں نے دیکھا ہے اتنی دیر بڑی جگہوں کو صاف رکھا ہے, شفاف رکھا ہے. لاہور صاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں سلوٹ پیش کروں گا محسن نقوی صاحب کو. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. ٹرائنگ از بیسٹ. میرا کہنے کا مطلب ہے لیٹ از بٹ نیور ٹو لیٹ. میرے خیال میں ان کا نام صحیح اسپیڈی رکھا ہوا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب فار پنجاب. میرا کہنے کا مطلب ہے جب بھی دیکھو ہی از سم ویئر. دیکھ کتنا جال بچھا دی سڑکوں کا, کتنی سڑکیں بن رہی ہیں. لاہور ہی نہیں, آپ پنڈی چلے جائیں, فیصل آباد ہیں, ایوری ویئر. ہسپتال میں ہسپتال دیکھیں, ہسپتال اپ گریڈ ہو رہے ہیں, سڑکیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں, رنگ روڈ بن رہی ہیں. اینڈ ماشاء اللہ لاسٹ 6-7 منتھ میں. اور ایک چیز مجھے بڑی پسند آتی ہے, ایوری ادر ڈے ہی ہمارے ہوٹل میں آئے ہوتے ہیں, ہی سمپل ایک گاڑیوں کے پاس ہوتی ہے, ایک پیچھے ایک گارڈ ہوتا ہے, کوئی 10-12 گاڑیاں آگے ہیں پیچھے ہیں, بالکل سمپل سٹی سے آتے ہیں, کوئی جیمر شیمر نہیں لگے, آئیں گے 10 منٹ آئے 10 منٹ کے بعد چلے گئے, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی کچھ نہیں, سیونگ منی. اینڈ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے اپنی جیب سے پے کرتے ہیں. میں ابھی کیا ہوا تھا سی ایم ہاؤس میں کسی کو ملنے کے لیے, دے آفر می اونلی بسکٹ. پہلے میں جایا کرتا تھا باربیکیو, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, اونلی بسکٹ چائے. مجھے بڑا اچھا لگا. ہمیں کفایت شعری کرنی چاہیے ہمارے ملک کو.
ہمیں فروخت اب نہیں تو کرنی آپ چاہیے. اگر آرٹ کلب روڈ پہ جائیں آپ کو بندہ ہی کیوں نہیں ملتا, جی ادھر بندہ ہی کیوں نہیں ہوتا. کوئی نہیں ہوتا. اب حالانکہ پہلے سی ایم ہو بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو تو گاڑی لگانی مشکل ہوتی تھی. مشکل ہوتی تھی. اب میں پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی جو اتفاق آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی پرندہ ہے, 2-4 کلرک بیٹھے ہیں, وہاں گئے ہم بیٹھے کہ جو کام تھا کیا آ گئے. تو آپ کو تو بسکٹ دیا, بسکٹ بھی نہیں دیا, انہوں نے بند کر دیا. تو یہ آپ نے جس انداز میں یہ بات کی ہے نا, کیونکہ اچھے کو اچھا برے کو برا کرنے دیا, تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ جو لوگ الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں اور جس طرح محسن نقوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو آپ یہ تقابل کریں, پھر کام تو انہوں نے کیا, الیکٹڈ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے. دیکھیں ہر چیز میں آپ کو انوالو ہونا چاہتا ہے. کام کو لیں ایز اے عبادت. میں اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں, ہم باغے باغے نماز پڑھنے جاتے ہیں, کام کو بھی ایز اے عبادت لیں. ہم بچوں کو فیڈ کرتے ہیں, پیرنٹس کو فیڈ کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب ہی از ٹیکنگ جاب ایز اے عبادت کے طور پہ لے رہے ہیں. کہاں نہیں ہے, کس اسپتال میں وہ پہنچے ہوتے, کس روڈ پر آتے. 12 بجے پتہ لگا جی محسن نقوی صاحب جناب وہ اپنا اڈا پلاٹ پہ آئے ہوئے ہیں, پتہ لگا کیبری میں آئے ہوئے ہیں, پتہ لگا وہاں آئے ہوئے ہیں. یعنی فجر کو شروع ہوتے ہیں ہاں, اور 12 رات کو کوئی بچ نہیں جاتا ہے. ایسے ہمارے شہباز شریف صاحب بھی تھے. ہی واز ویری گڈ ایڈمنسٹریٹو, ہی ہیز ڈن ونڈرز فار دس کنٹری آلسو. جب سی ایم تھے ہی از آلسو ویری گڈ ایڈمنسٹریٹو. بٹ محسن نقوی صاحب نے تو کمال کر دیا نا. آپ میں ایک چھوٹا سا ملازم ہوں, ابھی آئے تھے ہمارے ہوٹل نا. یہ بار بار آپ چھوٹا سا ملازم چھوٹا سا ملازم یہ کیوں کہتے ہیں؟ جی میں اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا. میں بس اللہ میں سے ڈرنا چاہیے ہر وقت, سمجھے نا آپ. بہت بڑی لوگوں کے پاس جاب آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو سمجھ لگ پڑتے ہیں. میں ہمیشہ عارضی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہوں. یہ میرے ڈیڈی نے یہ سمجھایا کہ بیٹا ایمانداری سے کام کرو, حق حلال کی کمائی بچوں کو کھلاؤ, اور عارضی انکساری سے رہو. کیونکہ جب پھل ایک درخت کو پھل لگتا ہے نا, اس میں چکاؤ آ جاتا ہے. اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کو کبھی ہرٹ بھی کیا ہے کسی پیشے نے, کسی شخصیت نے, کسی پولیس والے نے, کسی جرنلسٹ نے, کسی عالم دین نے, یا کسی اور کیٹیگری کے لوگوں نے؟ میں پسی بربن کا جی ایم تھا. میں چیف منسٹر صاحب اللہ میاں جنرل نصیب کرے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اینی وے مجھے کسی نے نہیں کیا, لیکن ایک بڑا ٹف سا کسٹمر تھا. میں جب اسسٹنٹ جنرل مینیجر تھا پی سی لاہور کا, تو وہ سخت بڑا قریب تھا جنرل ضیاء کا, اور وہ بڑا ان کا نام یوز کرتا تھا. اچھا. تو انہوں نے فون کیا, بلاؤ ڈائریکٹر فون بیوریج کو میرے کمرے کے اندر. تو میں ان کے کمرے میں گیا, تو انہوں نے بریک فاسٹ آرڈر کیا ہوا تھا. ان کے بتاؤ اس میں کیا غلطی ہے. میں نے سارا دیکھا کہ جوس بھی ٹھیک ہے, ماملیٹ بھی ہے, ٹکوزی بھی ہے. کہتا آپ بتائیں کیا گڑبڑ ہے. میں کہ سر آئی ایم سوری پتہ نہیں لگ رہا. غلطی سے سالٹ اینڈ پیپر, اور پیپر دونوں سالٹ چلے گئے تھے, پیپر نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. واٹ ہی ہیز ڈن, اوپن دا ونڈو, ٹرے پکڑ کے پول میں پھینک دی باہر. اچھا. آپ اندازہ لگائیں کہ نیچے کوئی ہوتا, کوئی نہارا ہوتا, یا کوئی بیڈ کے پاس کوئی لیٹا ہوتا تو کیا ہونا تھا. یہ ہوتی ہے فرونیت. ٹھیک ہے. جب ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوئی, ہی ہیز ٹو لیو دس کنٹری, نیور کم بیک ٹو دس کنٹری. میں نام نہیں اس بندے کا لوں گا. ٹھیک ہے. اندازہ لگائیں, ٹرے پکڑی پول میں پھینک دی باہر, کھڑکی کھولی پول میں پھینک دی. صرف کیا غلطی سے سالٹ اینڈ پیپر ہوتا ہے, دونوں سالٹ آگے پیپر نہیں آیا. بس یہ غلطی ہوئی ہے میرے اسٹاف سے. مطلب ہے اس کے سب بڑے گیسٹ آتے ہیں, ہمیں ہینڈل کرتے ہیں ان کو. سوری. جس طرح آپ نے یہ واقعہ بتایا نا, دیکھو کہ یہ فرعونیت اور معصومیت یہ دونوں چیزیں ہیں نا. جی جی. آپ جیسے آپ کہتے ہیں میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنا مرتبہ, یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی آپ میں ادا ہے یہ. جی جی. جو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے, ہر بندے میں نہیں ہوتی. اچھا, اب وہ ضیاء کا ساتھی تھا اور اس میں اتنی فرعونیت تھی. جی. آج آپ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے, اور میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا, اس لیے کہ ایسا فرعون جو ہے نا اس کو ہمیں یاد بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی شفقت کا پہلو اپنی والدہ کا, اپنے والد کا, میری میموریز میں ہیں, آپ ان کو دہرائیں گے جب وہ اس دنیا میں تھے جس طریقے سے آپ. میری والدہ شی ڈائٹ 3 years earlier, اور میرے ڈیڈی ماشاءاللہ
24 دسمبر کو ہی ٹرن 101 ایئرس اولڈ. تو ہم نے کافی بڑی سیلیبریشن کی. میرا چھوٹا بھائی بھی امریکہ سے آیا ہوا تھا, کزن آیا ہوا تھا کینیڈا سے, میری بیٹی جدہ, سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. تو جیسے میرے ڈیڈی نے اپنی ساری فیملی کو دیکھی, ان کی باڈی میں ایک آکسیجن سی آ گئی, مطلب ہے کہ اور فریش ہو گئے, تازہ دم ہو گئے. جی کتنے دن, کچھ دن 24 دسمبر. اچھا ٹھیک, ابھی دسمبر کو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ ایک لیسن تھا ینگ جنریشن کے لیے کہ ہاؤ آئی ایم ٹیکنگ کیئر مائی فادر. اب میں کہ یورپ میں جائیں, وہ اولڈ ہوم میں بچوں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ آتے ہیں. پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے, عیدی آگے پیچھے چھوڑ آتے ہیں. نہیں, آئی وانٹ ٹو شو ہاؤ مچ آئی لو مائی فادر اینڈ آئی وانٹ ٹو. میں چاہ رہا تھا کہ میرے جو بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ انجم صاحب کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے فادر کو. یہ ینگ جنریشن کے لیے ایک سبق تھا. ان کی جب انہوں نے سینچری کی تو میں نے فنکشن کیا. اب ان کو کوتر سے کے ہوئے, کوتر سے 101, پھر میں نے فنکشن کیا. پورا خاندان تھا اور رشتہ دار, نو آؤٹ سائڈر. اور مطلب ڈیڈی نے انجوائے کیا. تو میں جہاں بھی ہوں آئی گیو فل کیئر ٹو مائی ڈیڈ, کیونکہ انہوں نے میرے ڈیڈی ملازم تھے ریلوے میں, بڑی انہوں نے مشکل کے ساتھ ادھر سے 4 پیسے لیے, ادھر 4 پیسے لیے, ہمیں پڑھایا, بڑی مشکل سے پڑھایا انہوں نے. تو انجم بٹ صاحب, جو آپ نے گفتگو کیا نا, یہ جو بھی لوگ سنیں گے نا, وہ آپ کو بھی سلام پیش کریں گے اور آپ کے والدین کو بھی. اب کوئی پاکستان کے عوام کو آپ کو پیغام دیں محبت کا, خلوص کا, افواج پاکستان سے محبت کا, اپنے جاب سے محبت کا, اپنے والدین سے محبت کا, اپنے بچوں سے, اور رشتہ داری کے مطابق ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ چھوڑ چکے ہیں. بہت بڑا میسج ہے ینگ جنریشن کے لیے. 2 میسج ہے. پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ بنا ہے. ہمیں ینگ جنریشن کو بتانا چاہیے کہ کتنی قربانی سے پاکستان بنا ہے. اس کی حفاظت کرنا صرف فوج کا ہی کام نہیں ہے, ہم نے سب نے مل جل کر اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. ساتھ ساتھ میری ینگ جنریشن کو یہ بھی میسج ہے کہ آپ کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں, پلیز ٹیک یور پیرنٹس آر این ایسٹ. میں جہاں بھی ہوں, آپ کے سامنے بورڈ ایگزامپل ہوں, کہاں میں جاب کو آغاز کیا, کہاں میں کھڑا ہوں. میں آئی سلوٹ ٹو مائی فادر اینڈ مدر. اگر ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں, میں جہاں بھی ہوں پیرنٹس کی وجہ سے ہوں, ان کی دعاؤں کی وجہ سے. بٹ صاحب, آپ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں جی, اس میں کچھ سیاسی پارٹیاں اس پہ مترب ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ایز اے اینیمی ٹریٹ کرتی ہیں, یعنی وہ پولیٹیکل لڑائیاں نہیں سمجھتے, وہ ذاتی لڑائیاں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ سب لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, جتنے اس وقت کھیل میں ہیں نا, سیاسی کھیل میں, آپ ان سب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے جی, ڈیموکریسی ہر بندہ فائٹ کر رہا ہے. نون لیگ بھی فائٹ کر رہی ہے, ادھر PTI بھی, IPPP ساری فائٹ کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میری یہی دعا کہ یہ جو بھی آئے ملک کے لیے اچھا سوچے. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ہماری بٹ صاحب سے بڑی اہم گفتگو جاری تھی. ہم یہ گفتگو گھنٹوں کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی قید ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. میں اب اجازت لیتا ہوں آپ سے اور ارشاد بھی انجم بٹ صاحب سے. مجھے انشاءاللہ اور کل کسی اور دوست کے ساتھ یہاں پہ ہم ملیں گے. تو اب میرے سوالات اور انجم بٹ صاحب کے جوابات, اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ.